اور جتنی کوششیں بھی ایم کیو ایم اور ظاہر اندر کھاتا پیپلز پارٹی بھی ان سے ملی ہوئی ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ سب کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ میں کراچی کے عوام کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چونکہ یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے، جتنے بھی ابھی سروے ہوئے اس میں مور دین 80% لوگوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ اختیار نہیں ہے، وہ اختیار نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں الیکشن ہونا چاہیے، تو 82% سے زائد لوگوں نے کہا کہ الیکشن پھر بھی ہونا چاہیے، ہمارا میئر منتخب ہونا چاہیے، ہمارے تمام جو ہے وہ نمائندے منتخب ہونے چاہیے۔ تو عوام کی رائے یہی ہے، اور اس قدر غیر یقینی پھیلائی جاتی ہے کہ الیکشن کا ماحول نہ بن سکے، تاکہ آخری وقت میں حساب کتاب کرنا آسان ہو جائے اور اپنی مرضی سے آپ نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہی وہ چیلنج ہے جو کراچی کے عوام کو انگیز کرنا ہوگا، اور میں خاص طور پر نوجوانوں سے، خواتین سے اور کراچی کے تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اب 15 جنوری کو آرام نہ کریں بلکہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں۔ اور میری یہ بھی درخواست ہوگی کہ جو لوگ بھی ووٹ ڈالنے جائیں وہ کم از کم ووٹ ڈالنے کے بعد بھی 2-3 گھنٹے پولنگ اسٹیشنوں پر رکیں، اور اس کے نتیجے میں جو دھاندلی کرنے والے عناصر ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ کا دفاع کریں گے، اور یہ عوامی موجودگی سے ہی ہوتا ہے، یہ الیکشنوں کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی نتائج عوام کے حق میں آئیں گے۔ اور جس طرح سے ہم نے پوری کیمپین کی ہے، اس وقت بھی ہم رابطہ عوام تو کر رہے ہیں، اگرچہ کہ اتنی زیادہ ابہام رکھا گیا، کنفیوژن رکھا گیا کہ کسی بھی سیاسی ورکر کے لیے الیکشن کے حوالے سے بات کرنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ جہاں بات کرو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جمہوری پروسیس، ایک آئینی پروسیس، ایک عوامی پروسیس، اس کو غیر یقینی بنا دیا جائے اور اس کے تاریخ پہ تاریخ دی جائے۔ بہرحال یہ سازشیں اب دم توڑ رہی ہیں، اور 15 جنوری کو انشاءاللہ تعالی انتخاب ہوگا۔ میں کراچی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ترازو نشان کو یاد رکھیں، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کراچی کی بہتری کے لیے بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے جو کراچی، اس اجڑے ہوئے کراچی کو، اس برباد اور تباہ حال کراچی کو دوبارہ سے اپنی اصل کی طرف لوٹا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز جو خود اپنی پارٹیوں میں پولیٹیکل نہیں ہیں، اپنے کنڈکٹ میں پولیٹیکل نہیں ہیں، ڈیموکریٹک نہیں ہیں، یہ فورسز کراچی کو اون نہیں کرتی۔ لیڈروں کی حمایت بھی موجود ہے، سیاسی طور پر آپ کے ایم این اے ایم پی اے بھی موجود ہیں، اسمبلیوں میں نمائندگی بھی موجود ہے، لیکن کوئی جماعت کراچی کو اپنا گھر نہیں سمجھتی، بلکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس کراچی تو ایک پرابلم شہر ہے، پنجاب میں جیت جائیں گے تو جیت جائیں گے، کے پی میں جیت جائیں گے تو کام بن جائے گا، لہٰذا کیا ضرورت ہے، کراچی کے لوگ تو بے وقوف لوگ ہیں، جب الیکشن آئے گا تو ہوا پہ چل دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب کراچی کے لوگ شعور کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب کراچی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ 30-35 سال کا مسلسل عمل ایسا تھا جس میں ذہنی طور پر بھی لوگ آزاد نہیں تھے، عملی طور پر بھی آزاد نہیں تھے، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اتحاد اور اشتراک نے اس کراچی کو تباہ کر دیا، اس نے برباد کر دیا، سارے اختیارات ہم سے چھین لیے، وسائل ہم سے چھین لیے، یہاں سے وسائل چلے جاتے ہیں لیکن یہاں وسائل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شعور الحمدللہ جماعت اسلامی نے کراچی کے بچے بچے تک منتقل کر دیا ہے، اور لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، گالیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نفرت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھا دی ہے، اس حقیقت کو بتا دیا ہے کہ اس شہر میں سب کو رہنا ہے اور ایک دوسرے کی عزت کر کے، احترام کر کے رہنا ہے۔ یہ بات اب کراچی کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ اس شہر کا حق مارا جا رہا ہے، اور یہ حق مارنے والی جو کراچی اور کراچی کے وسائل پہ قبضہ بھی کرتے رہیں، اور کراچی سے بھتے اور چندے بھی لیتے رہیں، اور کراچی میں لاشیں بھی گراتے رہیں، اور ایک مرتبہ پھر اس تاریخ کو دہرانے کے در پہ بھی ہیں، دوبارہ سے جوڑ توڑ کا نظام چلانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ جب یہ ہوا کہ آپریشنز وغیرہ ہوئے آخری 5-7 سال پہلے، اور اس کے بعد بعض پارٹیوں نے اچھا بچہ بن کر کام کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے کہا کہ جناب اب شہر میں دوبارہ سے
وہ کرمنلز اور وہ بوری بند لاشوں کا کلچر نہیں آئے گا، وہ دہشت گردی نہیں ہوگی، وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی، اور لوگ آزاد ہونا شروع ہوئے ہیں۔ لیکن بعض عناصر ایسا نہیں چاہتے، اور وہ پھر دوبارہ سے ان سارے لوگوں کو کہ جو دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں اور ان کو مختلف واشنگ مشینوں سے گزار کر صاف کرنے کی کوشش کی گئی، ایسا لگتا ہے کہ ان کو پریزرو کر کے رکھا گیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر شہر پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ پھر وہی حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کراچی کے عوام بھی اس پر نظر رکھیں اور ادارے بھی اس پر نظر رکھیں کہ کہیں کسی کے عمل سے، کسی ایک ادارے کے کسی ایڈونچر سے کراچی اسی ہولناکی کی طرف دوبارہ نہ چلا جائے جہاں آگ ہو اور خون ہو، جہاں قتل و غارت گری ہو اور ٹارگٹ کلنگ ہو، جہاں بوری بند لاشیں ہوں اور بھتے اور چندے ہوں۔ اس لیے ایسی تمام حرکات کی بیخکنی بھی کرنی چاہیے اور اس کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس ایڈونچر کے حامی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ یہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کے مفاد میں ہے، نہ یہ مہاجروں کے مفاد میں ہے، نہ یہ پختونوں اور سندھیوں اور بلوچوں اور پنجابیوں کے مفاد میں، نہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم۔ کراچی کے رہنے والے 3.5 کروڑ لوگ ہیں، انہوں نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، بڑا عذاب مبتلا رہے ہیں یہ لوگ، اور اب مزید کسی ایڈونچر سے آپ جوڑ توڑ کر کے ان سارے کرمنلز کو جن کو جیلوں سے مختلف طریقے سے پاک صاف بھی کیے جانے کا عمل پچھلے دنوں جاری رہا ہے، دوبارہ تازہ دم کر کے ہم پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا کے لیے رحم کریں کراچی کے حال پر۔ البتہ سیاسی طور پر کوئی جماعت اگر 2 حصوں میں تقسیم ہو، 10 حصوں میں تقسیم ہو، اور وہ ساری تقسیم دوبارہ سے آ کر ایک ہو جائے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر کسی سازشی عمل کے ذریعے سے کراچی پر پھر سے قبضہ اور کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دیکھیں اب تو کراچی کا ویسے ہی بہت دم نکل چکا ہے، پہلے ہی بہت برباد کر دیا ہے، پہلے ہی یہاں کی صنعتوں کو جو ہے منتقل کرنے کا سارا سامان لوگوں نے کر لیا ہے، اب مزید یہ جھٹکا برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اس نوجوان نسل کا کیا بنے گا جو ابھی بھی روزگار تلاش کر رہی ہے، جو ابھی بھی تعلیم کا حق مانگ رہی ہے، اور ایسے میں اگر امن و امان مزید تباہ ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ اس لیے ایسے کسی بھی ایڈونچر سے کسی بھی ادارے کو اور کسی بھی فورس کو اور کسی بھی حکومت کو باز آنا چاہیے، اور زرداری صاحب جو کہ اس پورے عمل میں ایک خاص قسم کا رول رکھتے ہیں، انہی کا زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن ہی کے نتیجے میں بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ چونکہ ان کے اوپر 3 دفعہ کے انتخابات کو ملتوی کرنے کی تہمت ہے تو ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں، لہٰذا اب اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ الیکشن کروا رہے ہیں تو بس اب آج اس کنفیوژن کو دور کریں، اور کچھ بھی ہو اب 15 جنوری کو کراچی کے عوام کو، حیدرآباد کے عوام کو، حیدرآباد ڈویژن کے عوام کو اس بات کا آئینی، جمہوری، قانونی حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے نمائندوں کو منتخب کریں۔ اس وقت اسٹریٹ کرائم کی جو صورتحال ہے اور جتنے زیادہ کرمنل اس وقت شہر میں گھوم رہے ہیں، آج ایک اخبار کی 3 تصویریں میں نے دیکھی ہیں جو CCTV فوٹیج سے نکلی ہوئی ہیں۔ ایک ہمارا سنوکر کا ایک بہت زبردست کھلاڑی، اس کا نام بلال ہے، جو ہے لاہور سے آیا ہے سنوکر کلب پہ، اور 25 لوگوں کو اس سمیت لوٹ لیا گیا، لاکھوں روپے اور 10 موبائل چھین کر چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا امپریشن پڑے گا ہمارے اسپورٹس مین پر، کیا ہمارا تاثر ہے اس شہر کراچی پر۔ اسی طرح ایک اور علاقے میں محمود آباد کی بات تھی، ایک اور علاقے میں یہ ہوا کہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے لوٹ لیا۔ 10 دن اس سال کے گزرے ہیں، 4 لوگ شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں لوگ لٹ چکے ہیں، کتنے لوگ تو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارا موبائل چھن گیا، کہ وہ پولیس کے چکروں میں کون پڑے۔ اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اور میں پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی جائے اور ان کو اسٹریٹ کرمنل سے نمٹنے کا اختیار دیا جائے، تاکہ کم از کم ہماری جان مال محفوظ ہونے کا کوئی سبب تو بن سکے۔ اور اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری میٹنگز چل رہی ہیں۔ کراچی کو جس طرح سے اگنور کیا گیا ہے، اس میں جو 2 ایکشن طے ہوئے تھے نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں ایک کائنیٹک اور ایک نان کائنیٹک ایکشن تھا۔ کائنیٹک ایکشن یہ تھا کہ مجرموں کو پکڑا جائے اور ان پہ چھاپے مارے جائیں، اور نان کائنیٹک ایکشن یہ تھا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے، روزگار دیا جائے، نوجوانوں کے لیے تعلیم کے مواقع ہوں،
یونیورسٹیوں کی حالت کو بہتر بنایا جائے، اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے، سڑکوں کو تعمیر کیا جائے، ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جائے۔ اٹھا کر دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں فوج بھی شامل ہوتی تھی، رینجرز بھی شامل ہوتی تھی، جس میں حکومت کے نمائندے بھی، وفاق کے بھی، صوبے کے بھی، ان کے منٹس نکال کر دیکھیں، آپ کو یہ سب باتیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن یہ باتیں اگر صرف کاغذوں میں ہوں اور عملی صورت میں کراچی کو اس کا حق نہ ملے تو ظاہر ہے اسٹریٹ کرائم ہی پنپیں گے نا۔ ایسا را مٹیریل مافیاز کو مل جائے گا جس کے نتیجے میں وہ ان کو جرائم کا شکار کریں گے۔ تو جو جرم کرنے والے یہ لوگ ہیں، ان کی قسمت بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دو، ان کو نشے میں مبتلا کر کے ان کو کہہ دو کہ جاؤ لوگوں کو لوٹو، لوٹنے والا بھی برباد ہو اور لوٹنے والا بھی برباد ہو۔ یہ ہماری قوم کا مستقبل بھی نہیں ہے، اس کی قسمت بھی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے اور اقتدار ہے، وہ ایسے ایکشن کیوں نہیں لیتے جس کے نتیجے میں مافیاز کو یہ را مٹیریل نہ ملے؟ وہ ان بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ شہر میں منشیات کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں ان پر ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا میں نے نوٹس لے لیا ہے، نوٹس لینے کے بعد کی حالت میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ کیا نوٹس لیا ہے؟ آپ نے پولیس کو کون سا ٹاسک دیا اور آپ نے رینجرز کو کون سا اختیار دیا؟ اس لیے ہم تمام اداروں کی قدر کرتے ہیں جو پولیس کے جوان ڈیوٹیاں دیتے ہیں، رینجرز کے جوان ڈیوٹیاں دیتے ہیں، لیکن جب امن قائم نہیں ہوتا تو پھر عوام میں یہ شکایت پیدا ہوتی ہے اور وجہ طور سے پیدا ہوتی ہے، پھر ان اداروں کا فائدہ کیا ہے کہ جب ہمیں امن نہیں مل رہا۔ اس لیے اختیار دینا نہ دینا حکومت کا کام ہے۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ رینجرز کو اختیار دیں اور پولیس میں بھی شفافیت پیدا کریں اور اس کے نتیجے میں ہمارے حالات کو بہتر بنائیں۔ جب اس قدر اسٹریٹ کرمنل موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بھی فورس، کوئی پولیٹیکل فورس، کوئی حکومت اس مافیا کو استعمال کر کے الیکشن پہ بھی اثر انداز ہوگی۔ لہذا میں جو بار بار مطالبہ کر رہا ہوں کہ تمام پولنگ اسٹیشنز، یہاں 5000 پولنگ اسٹیشن ہیں، ان میں 3500 حساس اور 1500 انتہائی حساس ہیں۔ گویا تمام پولنگ اسٹیشن کراچی کے حساس ہیں۔ ان حساس پولنگ اسٹیشن پر رینجرز اور پاک آرمی کی کے جوانوں کی جو تعیناتی ہے وہ اسٹیٹک پوزیشن پہ ہونی چاہیے۔ آپ تمام عمارتوں کے سامنے ان کو کھڑا کریں ان کے گیٹ پر، اور ٹھیک ہے اندر کے معاملات سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ لیکن فوج کی یہ ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت فوج کو طلب کرے تو جس طرح سے وہ چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جمہوری طریقہ ہے، یہ آئینی طریقہ ہے، اس میں کوئی غیر جمہوری بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ بوتھ پہ بٹھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے نہ کریں۔ اگر فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بالکل اس پورے پروسیس سے الگ رہیں گے تو ان کو الگ رہنا چاہیے، لیکن امن و امان فراہم کرنا تو ان کی ذمہ داری ہے، اور امن و امان جو ہے وہ کے لیے اور الیکشن میں معاونت کے لیے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر آئین کے مطابق ان کو طلب کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے چیف سیکرٹری سندھ کو بھی خط لکھا ہے، ہم نے سیکرٹری داخلہ پاکستان کو بھی خط لکھا ہے، اور ہم نے سیکرٹری دفاع کو بھی خط لکھا ہے، اور اس سے پہلے ہم چیف الیکشن کمشنر کو بھی خط لکھ چکے ہیں، اور آج ہم آرمی چیف اور کور کمانڈر اور ڈی جی رینجرز کو بھی خط لکھیں گے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تاکہ کراچی کے لوگوں کو شفاف انتخاب ملے، پرامن انتخاب ملے۔ یہاں پر جو عناصر ہیں ایسے جو انتخاب کو سبوتاج کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہیں گے، جن کی جوڑ توڑ کی سیاست چل رہی ہے، حکومت ان کی معاونت کر رہی ہے، ایسے عناصر کو پنپنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ جو عوام کی رائے ہو اس کے مطابق رزلٹ آنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام فورسز کے لوگ تعینات ہوں اسٹیٹک پوزیشن پر تمام پولنگ اسٹیشنز پر، بجائے اس کے کہ ان کو 100 میٹر اور 200 میٹر دور رکھا جائے اور ان کو جو ہے وہ بنا دیا جائے کیو آر ایف بنا دیا جائے۔ تو کوئک رسپانس فورس، تو ہم نے کوئک رسپانس فورس کا عمل بہت دیکھا ہے۔ کوئک رسپانس فورس وہ ہوتی ہے جو اندر کے بندے کے طلب کرنے پر پہنچتی ہے۔ تو بھائی اگر اندر کے بندے ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں، جب حکومت نے اس کا پورا انتظام کیا ہوا ہے تو وہ نہ طلب کریں گے نہ رسد ملے گی اور الیکشن یرغمال ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اسٹیٹک پوزیشن پہ موجود ہوں گے تو خود بخود ایسے عناصر ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور پرامن ماحول میں لوگ آزادی سے جا کر ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ میں کراچی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ موقع ہے ان کے لیے، اگر وہ سوئے رہے اتوار کے دن چھٹی مناتے رہے تو پھر یہ آپ کی چھٹی کرتے رہیں گے یا آپ کے جوانوں کو برباد کرتے رہیں گے۔ حکومت کے اس پورے سیٹ اپ میں، اپوزیشن اور حکومت کے اس پورے سیٹ اپ میں جو سندھ میں موجود ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی امید نظر آتی ہے، کوئی لیڈرشپ نظر آتی ہے
کہ جو کراچی کی ترجمانی کر سکے, جو کراچی کے مسئلوں کو ایڈریس کر سکے, جو آواز اٹھا سکے. جماعت اسلامی نے اپنے طور پر بہت کچھ کیا ہے. اب میں شہریوں سے توقع بھی رکھتا ہوں اور حق بھی رکھتا ہوں کہ جتنی محنت ہم نے آپ کی آواز اٹھانے کے لیے کی ہے, اب آپ کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ آپ اس آواز میں اپنی آواز ملائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ پھر بعد میں ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ ہمیں ایک موقع ملا تھا اپنی آواز اٹھانے کا, ایک موقع ملا تھا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا, اور جو کراچی کے لیے بولتا ہے اور جو کراچی کی آواز بنتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک منتخب ادارہ دیا. اس پارٹی کو ہم نے پسند کیا, سپورٹ کیا, جو کراچی کی خدمت کرتی ہے, جو بچوں کو پڑھاتی ہے, جو ان کو آئی ٹی اسکلز دیتی ہے, جو ہسپتال چلاتی ہے, جو اسکولوں کا نظام چلاتی ہے, اور جو کراچی کے حق کے لیے سب سے مؤثر آواز ہے, جو کہ الیکٹرک مافیا سے لڑتی ہے, جو نادرہ میں لوگوں کے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل کروانے والی پارٹی ہے. جب ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے تو ہم کراچی کے عوام سے توقع بھی رکھتے ہیں, اور یہ میں حق بھی رکھتا ہوں کہ آپ سے اپیل کروں کہ آپ میرے لیے نہیں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری جماعت کے لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے. ہم نے جب بھی خدمت کی ہے اس طرح سے کی ہے کہ ایک پائی نہیں حاصل کی ہے بلکہ اپنا نقصان کیا ہے. دیکھ لیں نعمت اللہ خان صاحب کو اور دیکھ لیں عبدالستار افغانی کو کہ جس نے لیاری کے جس فلیٹ سے اپنے سیاسی کیریئر کو شروع کیا تھا اس کا جنازہ بھی اسی فلیٹ سے اٹھا. وہ جوتے کی دکان پر کام کرنے والا ایک زبردست قسم کا انسان تھا, 2 مرتبہ شہر کا میئر رہا اور 1 مرتبہ MLA رہا. اس نے اپنی ذات کے لیے ایک پائی حاصل نہیں کی اور صاف ستھرے ہاتھوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ہے جماعت اسلامی. الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اس شہر میں موجود ہے. لیکن کراچی کے لوگوں سے میری درخواست ہے, ہمارے لیے نہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ سپورٹ کریں. مجھے ان کا کوئی مستقبل اس شہر میں نظر نہیں آتا اگر آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے. آپ بتائیں, یہ اسی طرح دہشت گردوں کا نشانہ بنتے رہیں, اسی طرح ان کے تعلیمی ادارے ویران ہوتے رہیں, کوئی ان کی آواز نہ ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کالجوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, 4,500 اسکول اس شہر میں موجود ہیں, کوئی ایک اسکول اس قابل نہیں ہے جس میں اپنے بچوں کو لوگ عزت احترام سے اور اچھی تعلیم کے لیے داخل کرائیں. KMC کے 800 اسکول موجود ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے ان سے, نہ کوئی گیس کا مسئلہ حل کر رہے ہیں, نہ بجلی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں. ایک آواز آپ کی ہے, اگر آپ اس آواز پہ لبیک نہیں کہیں گے تو آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ پیپلز پارٹی بھی آپ کو کھائے گی اور پیپلز پارٹی کے اتحادی یہ سب بھی آپ کو کھائیں گے. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.